الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ آج ہم نے عبادات کو ایک مہینے کے لیے خاص کر لیا۔ کیا دین صرف ایک مہینے کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں نے بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہ دیا، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، تراویح کی نماز ادا کرنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام میں شب بیداری کے سوا کچھ نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کیوں جھوٹ بولنے لگ گئے؟ ہم کیوں غیبتیں کرنے لگ گئے؟ ہم کیوں فحش گوئی کرنے لگ گئے؟ یہ تمام چیزیں صرف رمضان میں حرام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کیا اب بھی ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے؟ ایک سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھے۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لے اور خوب اپنے دلوں میں بٹھا لے کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ ہم نے پورے مہینے نیکیاں کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم راتوں کو جاگے، ہم نے کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھی، ہمارے پاس بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اگر ہم چاہے تو وہ اعمال باقی رہیں گے، ورنہ رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ عمل کے برباد ہونے کے لیے ایک حسد کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، پاکی اس وحدہ لا شریک خالق کے کون و مکا، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلے تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں رمضان المبارک میں صحت اور عافیت کے ساتھ عبادات کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔
اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کے بابرکت لیل و نہار ختم ہو چکے ہیں، عبادتوں کا موسم بہار گزر چکا ہے، نیکیوں اور طاعات کا نورانی ماحول مکمل ہو چکا ہے، لیکن کیا رمضان المبارک صرف ایک مہینے کی عبادت کروا کر چلے جانے کے لیے آیا تھا؟ کیا صرف چند دنوں کے لیے نماز و روزوں کا اہتمام کروانے کے لیے آیا تھا، یا اس کا کچھ اور مقصد تھا، اس کا کچھ اور ہدف تھا؟ رمضان المبارک کے ذریعے مومن کی جو تربیت کی جاتی ہے، عبادات کے سانچے میں جو ڈھالا جاتا ہے، احکامات کی پابندی اور شریعت کی پیروی کا جو ذہن بنایا جاتا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنے اور ایمان کی بھٹی کو ہمیشہ گرم رکھنے اور پوری زندگی کو اللہ اور اس کو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کا پیغام دینے کے لیے رمضان آتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے عبادات کو ایک مہینے کے لیے خاص کر لیا، ہم نے دین کو ایک مہینے کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ ہم پورے سال کی عبادتیں، نیکیاں ایک مہینے کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پورے سال ہم آرام کرتے ہیں۔ کیا دین صرف ایک مہینے کے لیے ہے؟ کیا اسلام صرف ایک مہینے کے لیے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، دین پوری زندگی ہے، اسلام پوری زندگی ہے، عبادت ہمیشہ کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، یہاں تک کہ روح جسم سے الگ ہو جائے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ رمضان المبارک تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا حق کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وہی اللہ جو رمضان کا رب ہے، وہی شوال کا رب ہے، وہی پورے سال کا رب ہے، اس کی عبادت مرتے دم تک کرنا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک گزار دیا، اب ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم نے اس سے کیا پایا اور کیا کھویا، ہم نے رمضان کے اہداف و مقاصد کو کتنا حاصل کیا، کیا ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، یا ہم نے رمضان کو ایسے ہی کھیل و تماشوں میں لہو و لعب میں گزار دیا۔ رمضان میں فرض ہونے والے روزوں کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر، پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ آیت مبارکہ میں متقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم عبادت کرنے والے بن جاؤ، تم احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اور منہیات سے رک کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ جس طرح روزے کی حالت میں تم اللہ رب العالمین کے حکم سے بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہو، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن اسی اللہ کے حکم سے چھوڑا نا، تو غیر رمضان میں تم اسی اللہ کے حکم سے حلال پر عمل کرو اور حرام سے بچو۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھے، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے عبادتیں کی، کیا ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا؟ کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے؟ کیا ہم جس طرح رمضان کے اندر حرام سے بچتے تھے اب بھی بچتے ہیں؟ جس طرح رمضان کے اندر ہم 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے کیا اب بھی پڑھتے ہیں؟ جس طرح رمضان کے اندر روزے رکھ کر جب ہمیں بھوک و پیاس لگتی تھی تو ہمیں اپنی بے کسی اور کمزوری کا احساس ہوتا تھا، رب کی بڑائی ہمیں یاد آتی تھی، ہم غریب کی غربت کو محسوس کرتے تھے، ہم اس پر خرچ کرتے تھے، کیا اب بھی ہمارے اندر ایسے احساسات باقی ہے؟ اگر اب بھی ہمارے اندر یہ چیزیں باقی ہے تو سمجھو کہ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، رمضان کے مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، آپ نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے ہی روزے دار، کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں نے بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہ دیا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے، تراویح کی نماز ادا کرنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام نے شب بیداری کے سوا کچھ نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے پورے مہینے کی نیکیاں برباد تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ہمارے پورے مہینے کے اعمال رائگاں اور برباد تو نہیں چلے جائیں گے۔ علامہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر جانچنا ہے تو مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پھر ڈرتا ہے۔
پھر اسے خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اعمال برباد تو نہیں ہو گئے, کہیں میری نیکیاں قبول بھی ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے. لیکن فاجر اور فاسق آدمی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں تو نہیں کرتا, وہ عمل صالح تو نہیں کرتا, گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے اور بے فکر ہو کر زندگی گزارتا ہے. اس پر مکھی بھی نہیں بھنکتی, وہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم عمل کر کے ڈرتے ہیں یا ہم گناہ کر کے بے فکر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اسی طرح رمضان المبارک کا ایک اہم مقصد نیکیوں کی طرف رغبت دلانا اور گناہوں سے دور کرنا ہے. جب رمضان المبارک کا چاند دکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہ بھلائی کے طلبگار, اے بھلائی کے کرنے والے آگے آ جا, اور اے برائی کے چاہنے والے تو پیچھے ہٹ جا. رمضان آتے ہی ہم نیکیاں میں بڑھ جاتے ہیں, ہم بڑھ چڑھ چڑھ نیکیاں کرنے لگتے ہیں, ہم صف اول کے نمازی بن جاتے ہیں, اذان دینے کے لیے لڑائیاں ہونے لگتی ہے, ہم ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں, ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن رمضان گزرتے ہی ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب تک پانچوں وقت کے باجماعت نمازی ہیں؟ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان گزرنے کے بعد اب تک روزانہ قرآن کھول کر پڑھا ہو؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بھی داڑھی رکھ رکھی ہے, جو ابھی بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, آدھے ادھورے نہ رہو. تم رمضانی نہ رہو بلکہ ربانی بن جاؤ, تم پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ای الاعمال احب الی اللہ, کہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا عمل کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ادومھا وان قل, کہ عمل چھوٹا ہو لیکن ہمیشہ کریں. بندہ وہ عمل ہمیشہ کرے, دائمی کرے, وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے. اللہ کو وہ عمل پسند نہیں ہے جو بہت بڑا ہو, جس کے اندر بندہ ریاکاری کرے, دکھلاوا کرے اور کچھ دیر کے لیے وہ عمل باقی رہے, بلکہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ کیا جائے, اس میں اللہ کی رضا ہو, اللہ کی خوشنودی ہو. اسی طرح گناہوں سے دوری رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ بندے کو گناہوں سے دور کرنا, حرام کاموں سے دور کرنا. رمضان آتے ہی ہم غیبت چھوڑ دیتے ہیں, ہم جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں, ہم کسی پر بہتان نہیں لگاتے, ہم فحش گوری نہیں کرتے, ہماری زبان اچھی باتیں بولتی ہے. حرام تو حرام ہے, اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کھانا ہمارے لیے حلال ہے, پینا ہمارے لیے حلال ہے, لیکن اسی اللہ کے حکم سے ہم چھوڑتے ہیں نا. تو رمضان گزرنے کے بعد ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کیوں جھوٹ بولنے لگ گئے, ہم کیوں غیبتیں کرنے لگ گئے, ہم کیوں فحش گوئی کرنے لگ گئے؟ یہ تمام چیزیں صرف رمضان میں حرام نہیں ہیں, بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, پوری زندگی حرام ہے. وہی اللہ جس نے رمضان کے اندر ان چیزوں سے منع کیا ہے, وہی اللہ ہمیشہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے. تو ہم رمضان کے علاوہ کیوں ان میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح ایک چوتھی چیز, معاشرتی امن و امان. رمضان کے اندر ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے, ہم کسی سے لڑائی نہیں کرتے, کسی کو گالی نہیں دیتے, بلکہ مسلمانوں کے درمیان آپسی محبت اور الفت ہوتی ہے. مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا, بغض و حسد, کینہ, فساد یہ برپا نہیں ہوتا. لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا یرفث ولا یجهل, کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے تو کسی کو گالی نہ دے, کسی سے جھگڑا نہ کرے. اگر کوئی اس سے جھگڑے, اس کو گالی دے تو کہہ دے انی صائم, میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں. لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہے؟ کیا اب بھی ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے؟ ایک سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھے. ابھی مشکل سے رمضان کو 4 سے 5 دن گزرے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 3 یا 4 بار سڑکوں پہ لڑائی ہوتے ہوئے دیکھ لی. مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے, پیٹ رہے, پٹوں سے مار رہے, لات گھوسوں سے مار رہے, اسی میں عورتیں مرد سب مکس ہے. اللہ اکبر. کیا یہی وہی اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے؟ کیا یہ وہی اسلام ہے جس پر صحابہ اکرام نے عمل کیا؟ نہیں میرے بھائیوں, یہ ہرگز وہ اسلام نہیں ہے. وہ اسلام تو وہ تھا کہ جب اسلام آیا تو وہ لوگ جنہیں پوری دنیا جاہل کہتی تھی, جنہیں پوری دنیا کہتی تھی یہ جانوروں سے بدتر ہے, اسلام نے ان کی ایسی تربیت کی, ان کو ایسے بدلا, ان کے دلوں کو اتنا موم کر دیا کہ جنگ کی حالت ہے. صحابہ اکرام زخمی ہے,
زمین پر گرے ہوئے ہیں. ایک صحابی آواز لگاتے ہیں کہ پانی چاہیے. پانی پلانے والا ان کے پاس پانی لے کر جاتا ہے. دوسری جانب سے آواز آتی ہے کہ پانی چاہیے. وہ کہتے ہیں جاؤ میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ, اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. اللہ اکبر. پانی پلانے والا دوسرے صحابی کے پاس جاتا ہے. تیسری جانب سے آواز آتی ہے پانی. وہ کہتے ہیں جاؤ میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ, اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. پانی پلانے والا جب تیسرے صحابی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے. جب دوسرے صحابی کے پاس آتا ہے دیکھتا ہے کہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے. جب پہلے صحابی کے پاس آتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. وہی اسلام جنہوں نے ان کے دل کو اتنا نرم کر دیا کہ اپنے بھائی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی, اور آج ہم جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے, جھگڑ رہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرا بھائیوں؟ کیا یہی اسلام ہے, یہی دین ہے؟ ہرگز نہیں. اور ایک بات کان کھول کے سن لے اور خوب اپنے دلوں میں بٹھا لے کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے لیکن نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, کہ مفلس تو ہم میں وہ ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہو, نہ کوئی ساز و سامان ہو, غریب ہو, وہ مفلس ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ, کہ مفلس میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نمازیں ہوگی, اس کے پاس زکوٰۃ ہوگی, اس کے پاس ڈھیروں روزے ہوں گے. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, ایک شخص دائیں سے آئے گا کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی. ایک شخص بائیں سے آئے گا کہے گا اس نے مجھ پر تہمت لگائی. ایک شخص آگے سے آئے گا کہے گا اس نے میرا مال کھایا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا, ایک شخص آئے گا کہے گا اس نے میرا خون بہایا. ایک شخص آئے گا کہے گا اس نے مجھے ناجائز مارا. وَيَأْتِي مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيَأْتِي مِنْ حَسَنَاتِهِ, اس کی نیکیوں کو لے کر ان لوگوں کو دے دیا جائے گا. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ, جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اس سے قبل کہ ان لوگوں کا بدلہ پورا کیا جائے, اخذ من خطاياهم, ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا. فطرح علیہ, اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. ثم طرح فی النار, پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. ہم نے پورے مہینے نیکیاں کی, اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم راتوں کو جاگے, ہم دن میں بھوکے رہے, ہم نے کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھی. ہمارے پاس بہت سارے اعمال ہیں لیکن اگر ہم چاہیں تو وہ اعمال باقی رہیں گے ورنہ رائے گا اور برباد ہو جائیں گے. عمل کے برباد ہونے کے لیے ایک حسد کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اگر ہم ابھی بھی جھوٹ بولتے رہیں گے, ہم گالی بکتے رہیں گے, ہم لوگوں سے جھگڑا کرتے رہیں گے تو ہمارے اعمال کیسے باقی رہیں گے؟ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو رحیم ہے, تو رحمان ہے, تو عطا کرنے والا ہے, تو بخشنے والا ہے. اے اللہ رب العالمین ہم نے پورے مہینے تیری رضا کے لیے نیکیاں کی ہے. اے اللہ ہماری نیکیاں ایسی نہیں جسے تو قبول فرما لے, لیکن تو اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, ہمارے راتوں کو جاگنے کو تو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ہمیں اس کا نیک اور اچھا بدلہ نصیب فرما. اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہے, جو مرض کی حالت میں ہے, تو ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہے تو ان کی رہائی کی سبیل پیدا کر دے. اے اللہ ان کے گھر والے پریشان ہیں, ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ سکون میں ہیں. اللہ رب العالمین تو ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ, ایمان پر اسلام پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.